نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقولون نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ ابھی آپ نے سورہ کہف کی آیت 50 سے 54 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ آیت 50 ترجمہ: اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، پھر سب نے سجدہ کیا بحرز ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا۔ پھر اس نے اپنے رب کی حکم عدولی کی، پھر بھی کیا تم اسے اور اس کے ماننے والوں کو مجھے چھوڑ کر دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ ظالموں کے لیے بدترین بدلہ ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ کہف کی آیت 50 کا تفسیر۔ ابلیس کو انسان سے پرانی عداوت ہے۔ ابلیس کو بنی نوع انسان سے اور آدم علیہ السلام سے قدیمی عداوت ہے، اس لیے انہیں ابلیس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اگر انہوں نے اس کی بات مانی اور اپنے خالق کی مخالفت کی اور نافرمانی پر تل گئے تو سخت نمک حرامی ہوگی۔ اللہ ہی نے انہیں ایجاد کیا اور اپنی مہربانیوں سے روزی دی اور پرورش کی، لیکن پھر بھی وہ ابلیس سے موالات اور اللہ سے دشمنی کرتے ہیں۔ بڑے شرم کی بات ہے۔ اللہ نے تمام فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، چنانچہ دوسری جگہ فرمایا سورہ ہجر کی آیت 28-29 میں: اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں انسان کو کھنکھناتی ہوئی خمیر والی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب اسے درست کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ ابلیس جن ہے۔ پھر فرمایا کہ سب نے سجدہ کیا بحرز ابلیس کے، وہ قوم جن میں سے تھا، خیانت اس کی گھٹی میں تھی، کیونکہ جن آگ کے شعلوں سے پیدا کیے گئے ہیں اور فرشتے نور سے۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نور سے اور ابلیس آگ کے شعلے سے اور انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، لہذا ہر نوع اپنی اپنی اصل کی طرف جھکتی ہے اور ضرورت کے وقت برتن سے وہی چیز ٹپکتی ہے جو اس میں ہوتی ہے۔ چنانچہ ابلیس نے عین موقع پر اپنی سرشت کا اظہار کیا۔ اصل بات یہ کہ ابلیس فرشتوں جیسے عمل کرتے کرتے ان سے مشابہ ہو گیا تھا اور عبادات انہی جیسی کرتا تھا، اس لیے ان میں داخل ہو گیا تھا، لہذا خطاب صحیح ہو گیا، پھر وہ مخالفت کر کے نافرمانی پر اتر آیا۔ اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ ابلیس جن سے ہے، یعنی آگ سے بنا ہے۔ سورہ صاد کی آیت 76 میں بھی فرمایا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ پھر فرمایا کہ پھر وہ اللہ کی اطاعت سے منحرف ہو گیا، کیونکہ فسق کے معنی نکلنے کے ہیں۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا۔ آیت 51 ترجمہ: میں نے انہیں آسمان و زمین کی پیدائش نہیں دکھائی اور نہ ان کی اپنی پیدائش میں، اور میں گمراہوں کو بازو بنانے والا بھی نہیں۔ جھوٹے معبود بھی تمہاری طرح اللہ کے غلام ہیں۔ تفسیر: آیت 51 یعنی تم نے جو مجھے چھوڑ کر یہ جھوٹے معبود بنا رکھے ہیں وہ تو میرے تم جیسے غلام ہیں،
اور کسی چیز کا بھی اختیار نہیں رکھتے، اور نہ میں نے آسمان اور زمین کو پیدا کرتے وقت انہیں موجود رکھا تھا، یعنی میں ہی تمام کائنات کا مستقل خالق ہوں، سب کا منتظم ہوں اور سب کو ایک اندازے سے بنانے والا ہوں، اس میں میرا کوئی شریک نہیں اور نہ کوئی وزیر و مشیر ہے۔ سورہ سبا کی آیت 22-23 میں فرمایا، آپ فرما دیں کہ تم ان معبودوں کو پکارو جن کو تم نے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا رکھا ہے، انہیں تو کائنات کے ایک ذرے کا بھی اختیار نہیں اور نہ ان کا اس میں کوئی ساجہ ہے اور نہ کوئی اللہ کا معاون ہے۔ اللہ کے نزدیک سفارش اسی کے کام آئے گی جس کی سفارش کی وہ اجازت دے دے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ میں گمراہوں کو معین و مددگار بنانے والا نہیں، کیونکہ مجھے اعانت کی ضرورت ہی نہیں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَادْعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا آیت 52۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا آیت 53۔ ترجمہ، اور جس دن اللہ فرمائے گا کہ جن کو تم نے میرا شریک سمجھ رکھا تھا انہیں پکارو، پس یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ انہیں جواب ہی نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت گاہ کر دیں گے، اور یہ مجرم آگ دیکھیں گے اور یقین کر لیں گے کہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 52 اور 53 کا۔ تفسیر، مشرکوں سے انہیں ذلیل کرنے کے لیے ایک خطاب۔ آیت 52، قیامت کے دن میدان محشر میں مشرکوں سے انہیں ذلیل کرنے کے لیے جو خطاب کیا جائے گا اس کا بیان ہے، یعنی جن کو تم نے دنیا میں معبود بنا رکھا تھا آج انہیں پکارو کہ وہ تمہیں آ کر اللہ کے عذاب سے بچا لیں۔ سورہ انعام کی آیت 95 میں فرمایا، دیکھو تم ہمارے پاس تنہا تنہا آ گئے جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو مال ہم نے تم کو دیا تھا وہ سب تم اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی نہیں دیکھتے جن کو تم نے گمان کر رکھا تھا کہ وہ تمہاری عبادتوں میں شریک ہیں، تمہارے درمیان رشتے محبت ٹوٹ چکا ہے اور تم سے وہ سب کچھ ختم ہو گیا جو تم نے سمجھ رکھا تھا۔ جھوٹے معبود مشرکوں کی پکار کا جواب نہ دیں گے، پھر فرمایا کہ مشرک انہیں پکاریں گے مگر انہیں کوئی جواب نہیں ملے گا۔ سورہ قصص کی آیت 64 میں فرمایا، ان سے کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو پکارو، پھر وہ انہیں پکاریں گے مگر وہ انہیں جواب ہی نہ دیں گے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے ان کے درمیان ہلاکت گاہ بنا دیں، ہم نے ان کے درمیان ہلاکت گاہ بنا دیں گے۔ موبق ایک گہرا گڑھا ہوگا جس سے قیامت کے دن ہدایت یافتہ اور گمراہوں میں فرق کر دیا جائے گا۔ لاکھوں فرشتے جہنم کو گھسیٹ کر میدان محشر میں لائیں گے۔ آیت 53، جب جہنم میں 70,000 لگامیں ڈال کر ہر لگام پر 70,000 فرشتے لگ کر اسے گھسیٹ کر میدان محشر میں لائیں گے اور مجرم اس کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں گے تو لامحالہ انہیں اس میں اپنے ڈالے جانے کا یقین ہوگا۔ عذاب سے قبل رنج و غم کا پیدا ہو جانا بھی ایک عذاب ہے، پھر اس سے بچنے کی کوئی صورت اور کوئی راہ نہ ہوگی اور لامحالہ اسی میں ڈالے جائیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر جہنم کو دیکھ کر یقین کر لے گا کہ 400 برس کی مسافت سے اس میں گرنا ہوگا۔ کافر 50,000 سال تک اسی غم و رنج میں مبتلا رہے گا کہ جہنم سامنے ہے اور 40 سال کی مسافت سے اسے اس میں گرنا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثْلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا آیت 54۔ ترجمہ، ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں نئے نئے ڈھنگ سے بیان کی ہیں اور انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 54 کا۔ تفسیر، قرآن میں پوری وضاحت ہے، یعنی ہم نے قرآن میں لوگوں کے لیے پوری وضاحت سے ہر طرح کی باتیں بیان کر دی ہیں اور انہیں پوری تفصیل سے کھول دیا ہے تاکہ لوگ حق سے گمراہ نہ ہوں اور ہدایت کی راہ سے نہ ہٹیں، مگر اس
مفصل بیان اور اس واضح فرق کے باوجود بھی انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے اور باطل سے حق کا مقابلہ کرتا ہے، مگر جسے اللہ نے ہدایت فرمائی ہو اور راہ نجات دکھا دی ہو وہ ایسا نہیں کرتا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک رات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور اپنی صاحبزادی کے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ تم رات کو اٹھ کر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جانیں اللہ کے قبضے میں ہیں، جب وہ ہمیں اٹھانا چاہتا ہے ہم اٹھ بیٹھتے ہیں۔ یہ بات سن کر آپ نے کچھ جواب نہ دیا اور آپ ران پر ہاتھ مار کر یہ فرماتے ہوئے واپس جانے لگے کہ انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ یہ تھا سورہ کہف کی آیت 50 سے 54 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن، نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔